تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کی عمر 38 سال ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے. بہرحال سورۃ الرحمن جو ہے روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، بہت جلدی رشتہ ہو جائے گا. میرے دوست کی 3 بیٹیاں ہیں، وہ تینوں بڑے آپریشن سے پیدا ہوئی ہیں، ان کو اب کوئی بچہ نہیں ہوگا. وہ کسی بچے کو گود لے سکتی ہیں، وہ تو بنا سکتی ہیں، لیکن ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہوگا اور نہ وہ ان کی وراثت کا حقدار ہوگا اور نہ بڑا ہونے کے بعد وہ محرم ہوگا. میں نے پہلے دن کنگھی مارنے کے بعد ابھی قربانی کی تصدیق نہیں ہوئی کہ سر پہ بلیڈ مار دیا، اور مگر پورے حلق نہیں کیا. پھر جب خبر آ گئی تو پورا حل کیا، اللہ قبول فرمائے جو ہو گیا. اب چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑھو گے نا تو مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال امام کے آگے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، باقی اللہ جانے، جو آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن کچھ تم بھی نہیں سمجھتے ہو. مسئلہ یہ ہے، یہ دیکھو، یہ کعبہ شریف ہے، مثال ہے، امام اس طرف ہے، اس طرف آگے ہونا منع ہے، ادھر کوئی آگے ہے تو کوئی حرج نہیں. مسئلہ بھی تو سمجھا کرو نا. اور جہاں امام ہوتا ہے اس سے آگے کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے. اور دوسرا، امام کا سترہ جو ہے سب کے لیے سترہ ہے. ہماری والدہ نے ویل چیئر پہ حج عمرہ کیا کہ معذور ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کے قریب طواف نہیں کر سکی. کوئی حال نہیں، یہ ان کے دل میں جو تمنا ہے اسی پہ اللہ ان کو اجر دیں گے. انگوٹھی پہننا بالکل جائز ہے، چاندی کی ہو سونے کی نہ ہو، باقی پتھر کوئی بھی ہو. 11ویں شریف کرتے ہیں وہ بدعت ہے، ناجائز ہے. نہیں، ایک بات مجھے بتائیں، جو لوگ 11ویں کے پیر سے بھی پہلے فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو 11ویں کے بغیر چلے گئے نا. او یار خیر ہے، اللہ کی رحمت ہی آئے گی، اور کیا ہوگا؟ کیوں گھبرا رہے؟ شکر کرو خدا کا. کہتے جی 11 دن حج کو غسل کیا، پھر طواف زیارت 12 دن حج کو رمی کے عصر کی نماز کے بعد کیا. طواف کے دوران دوسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے دوسرے چکر دوبارہ کیا، 8 چکر کیے. مغرب کی نماز بعد ٹھیک، جو کچھ کیا ٹھیک ہو گیا، بس اب وہم میں نہ پڑو. آج ہی جب طواف زیادہ آپ کا ادا ہو گیا ہے، چکر زیادہ ہو گیا، کم تو نہیں ہوا نا. 7 طواف کے ہو گئے، 1 چلا گیا زائد. میں نے 10 لاکھ سے کام شروع کیا، 2 لاکھ نفع ہوا، تو میں زکوٰۃ 2 لاکھ کی دو؟ نہیں جناب، 12 لاکھ کی دو گے. وہ 10 لاکھ بھی تو تمہارا ہے نا. یہ سمجھا کہ نفع پہ زکوٰۃ دو گے جب اصل مال موجود ہے. عورتوں کے لیے حجر اسود کا بوسہ دینا کوئی ضروری نہیں، اشارہ کریں وہی بوسے کے کیا مقام ہے. ہمارے یہ پتہ نہیں کیا دیوبندی خیال کے بہت اہل حدیث ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے. دیوبندی بھی موحد ہیں، حدیث بھی موحد ہے، کوئی فرق نہیں. اختلاف ہے تو فروعی مسائل میں ہے نا. ایک آمین زور سے کہتا ہے، ایک ایسا کہتا ہے، ایک رفع دین کرتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، یہ تو فروعی مسائل ہے. کہتے ہیں جی کبوتر میدان پورا خالی ہوتا ہے، حاجی اپنے ہوٹل کے ساتھ، اگر اگلی صفحے نہ ملیں، نہ نظر آئے، نماز نہیں ہوتی. ایک عورت نے بمبئی سے تمتع کی نیت کی، حیض آ گیا، بعد میں اس نے
کران کی نیت کا ٹھیک ہو گیا، جائز ہے، 100 دفعہ تو پوچھ چکے ہو۔ حدیبیہ سے احرام بند سکتے ہیں۔ اگر حج کے بعد بغیر نیت کے میقات کے باہر جائیں، واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ الفاظ میں ایک پتا ٹوٹ گیا کچھ نہیں ہوتا۔ شیعہ ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال آنا جانا تو جائز ہے، کافروں کے ساتھ بھی آنا جانا ہوتا ہے۔ حج سے پہلے ہم درگاہوں پہ جاتے تھے، اب بھی جاؤ، کوئی منع نہیں، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، درگاہ والوں سے نہ مانگو۔ ہر وقت خیالات جو ہیں آتے ہیں، بہرحال لاہور پڑا کرو۔ جو بارش ہو رہی ہے، اب زندگی باقی تو کل